نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا تیسرا اصول تھا باب الخلق والنفس، مہلکات کے بارے میں. وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، جس کا اختتام غیبت کے بیان پر ہوا اور جھوٹ کے بیان پر ہوا کہ جھوٹ اور غیبت کتنی بڑی بڑی خرابیاں ہیں. اب اس کتاب کا چوتھا اصول ہے باب الغضب والحسد. باب الغضب والحسد یعنی غصہ اور حسد کے بارے میں. اور یہ دونوں چیزیں بھی، غصہ ہو یا حسد ہو، یہ انسان کے لیے اس کے اخلاق کو بگاڑنے میں اور اس کے اعمال کو بگاڑنے میں ان دونوں چیزوں کا بڑا دخل ہے. کہ غصہ آتا ہے، انسان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، غصے پر قابو نہیں ہوتا، غصے کو جاری کر دیتا ہے، اس کے دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات ہوتے ہیں، روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح سے حسد ہے کہ کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ کر دل کے اندر ایک جلن کی کیفیت کا پیدا ہونا، حسد. یہ حسد بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ بڑا اہم باب ہے، باب الغضب والحسد، جس میں پہلے غصے کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کچھ تفصیلات بیان کی. فرماتے ہیں کہ غصہ قوت غضب کی نشانی ہے. یعنی انسان کے اندر مختلف قسم کی قوتیں ہیں. قوت غضب ہے، قوت شہوت ہے، قوت شجاعت ہے. تو یہ غصہ جو ہے قوت غضب کی نشانی ہے، جو آدمی کی آتشی قوت سے بنتا ہے. آتشی یعنی آگ کی قوت انسان کے اندر ہے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ آگ سے ہے، اور شیطان کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا کیا. تو اس غصے کے اندر ایک آتشی کیفیت ہوتی ہے. غصہ قوت غضب کی نشانی ہے جو آدمی کی آتشی قوت سے بنتا ہے، اور آگ شیطان کی طرف منسوب ہے. شیطان خود دعویٰ کرتا ہے کہ اے خدا، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. لہذا جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو شیطانی صفات اور میراث اس میں زیادہ آ جاتی ہے. شیطانی صفات اور میراث، شیطان کی میراث اس میں زیادہ آ جاتی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سی چیز خداوند عالم کے غضب سے محفوظ رکھ سکتی ہے. کون سی چیز اللہ کے غضب سے جو محفوظ رکھ سکے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرنا. غصہ نہ کرنا یہ ہے اللہ کے غضب سے محفوظ رہنے کا طریقہ.
عرض کیا کہ کوئی نیک راستہ بتائیے، پھر سوال کیا کوئی نیک راستہ بتائیے تاکہ میرا انجام بھی نیک ہو۔ کون ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے درجے کے صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال عجیب و غریب ہے، پہلا سوال بھی بہت عجیب ہے کہ کون سی چیز خدا بند عالم کے غضب سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ فرمایا کہ غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ پھر دوسرا سوال بھی بہت اہم، کوئی نیک راستہ بتائیے تاکہ میرا انجام نیک ہو۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کو چھوڑ دے، غصے کو چھوڑ دے۔ اور اس قسم کے متعدد سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ملتا رہا کہ غصے کو چھوڑ دے، غصہ نہ کر۔ حدیث شریف میں ہے کہ غصہ آدمی کو ایسا بنا دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو، یعنی شہد ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے اندر شہد ڈال دو یا شہد میں کوئی چیز ڈال دو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی شہد پریزرو کا کام کرتا ہے، محفوظ کرنے کا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ مغلوں کے زمانے میں شہد کے مٹکوں میں آم گرمی کے موسم میں ڈال دیتے تھے، اور جب سردی ہوتی تھی تو آم نکالتے تھے، تو جس حیت میں آم ڈالے جاتے تھے اسی طرح سے وہ نکلتے تھے، خراب نہیں ہوتے تھے۔ یعنی اس آم کو بھی شہد محفوظ رکھتا تھا، اور سردی میں گرمی کا پھل، اور وہ سردی میں کھاتے تھے، شہد کے مٹکوں میں پڑے رہتے تھے۔ تو شہد ایسی چیز ہے کہ جو کسی سے خراب نہیں ہوتا، اور جو چیز اس میں ڈال دو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایلوا پنساری کی دکان میں ملتا ہے، بہت سستی سی چیز ہے۔ یہ ایلوا ایسی چیز ہے کہ جو شہد میں ڈال دیا جائے تو شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آدمی کو ایسا بنا دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو۔ کیا مطلب؟ کہ شہد تو میٹھی چیز ہے نا، تو پتہ چلا کہ انسان کے اندر بھی اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، لیکن جب یہ غصہ کرتا ہے، ناجائز غصہ، غصے کے تقاضے پر عمل کرنا، جذبات کے اندر بہہ جانا، تو پھر شہد کو ایلوا اپنے جیسا کر دیتا ہے، کڑوا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ غصے سے انسان کے جو اخلاق ہیں اور اس کے اندر کی جو مٹھاس ہے، حلاوت ہے، وہ کڑواہٹ کے اندر، تلخی کے اندر بدل جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ غصے کی خصلت کو ترک کر دو۔ یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور غالباً دونوں جو ہے خالہ زاد بھائی ہیں، کہ غصے کی خصلت کو ترک کر دو۔ فرمایا کہ میں بشر ہوں، غصہ آنا ضروری ہے، انسان ہے، بشر ہے، اس کو غصہ تو آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی طرح نہ کرو، یہ تمام غصوں کی بنیاد ہے۔ یعنی ایسا غصہ نہ کرو کہ جس سے تمہارے اخلاق کے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگے، بگاڑ آنے لگے، فساد آنے لگے، ایسے غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، غصے کو قطعی ترک کر دینا تو ناممکن تھا، کہ آدمی سوچے کہ بالکل ہی غصہ نہ آئے، بالکل یہ ٹھنڈا ہو جائے، جذباتیت اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ تو غصے کو قطعی ترک کر دینا تو ناممکن سا ہے۔
لیکن البتہ برداشت کی عادت ضرور ہونا چاہیے. یعنی غصہ آئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غصہ ہی نہ آئے، غصہ تو آئے گا، لیکن اس غصے کو جاری کرنے کی بجائے یا اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی بجائے اس غصے کو پینے کی عادت ہونی چاہیے، غصے کے گھونٹ کو پینے کی عادت ہونی چاہیے. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جتنے بھی قسم کے مشروبات پیتا ہے ان تمام پینے کی چیزوں میں سب سے بہترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے، اس کو پی جائے، اس کو ضبط کر جائے. اور جب آدمی اس غصے کے گھونٹ کو پی لیتا ہے، اس کو ضبط کر لیتا ہے، یعنی قدرت ہے جاری کر سکتا ہے لیکن جاری نہیں کرتا، برداشت کر جاتا ہے، اللہ اس کے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، غصے کو قطعی ترک کر دینا تو ناممکن سا ہے. یعنی کیسے ترک کر سکتا ہے؟ غصہ تو آئے گا، لیکن البتہ برداشت کی عادت ضرور ہونا چاہیے، برداشت کی عادت ضرور ہونا چاہیے. خداوند عالم نے غصے کو برداشت کرنے والوں کی خود تعریف کی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور اس سے پہلے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ایمان والوں کی کہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. تو تعریف کی ہے کہ غصے کو پینے والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ غصہ کسی کو نہ آئے یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ غصہ آئے اور اس غصے کے گھونٹ کو پی جائے، یہ کمال کی بات ہے. اس کی اللہ نے تعریف کی ہے کاظم غیظ، کہ غصے کے گھونٹ کو پینے والا یہ انسان ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی غصے کو برداشت کرتا ہے خدا اس کو بخشتا ہے. غصے کو برداشت کرتا ہے خدا اس کو بخشتا ہے. اور جو آدمی بد کلامی سے پرہیز کرتا ہے خداوند عالم اس کے عیوب کو چھپاتا ہے. بد کلامی سے پرہیز، اور بولنے میں حیا ہونی چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا بس بکتے چلے گئے. الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. پھر اس میں چھوٹے بڑے کا لحاظ ہونا چاہیے، کہ چھوٹے سے بھی حیا ہو، بڑے سے بھی حیا ہو، لحاظ ہونا چاہیے. تو جو آدمی غصے کو برداشت کرتا ہے خدا اس کو بخشتا ہے، اور جو آدمی بد کلامی سے پرہیز کرتا ہے خدا بند عالم اس کے عیوب کو چھپاتا ہے. دوزخ میں ایک دروازے سے صرف غصہ کرنے والے لوگ جائیں گے. یعنی ایک دروازہ ایسا ہے جہنم کا کہ جس سے صرف غصہ کرنے والوں کو داخل کیا جائے گا. اور خدا بند عالم کے نزدیک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم کے نزدیک غصہ پینا تمام مشروبات سے افضل ہے. اس سے دل ایمان سے روشن کر دیا جاتا ہے، غصے کے پینے سے دل ایمان سے روشن کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر غصے کو جاری کرتا تو ظاہر اس کی قساوت، اس کی سختی، اس کی کدورت دل کے اندر آتی، اس کی ظلمت دل کے اندر آتی، کسی پہ ظلم کر بیٹھتا. اب جب غصے کے گھونٹ کو پی لیا تو اللہ اس کے دل کو ایمان سے روشن کر دیتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ غصے کو برداشت کرنا اور حرص و ہوا کے وقت صبر کرنا، غصے کو برداشت کرنا اور حرص و ہوا
یعنی خواہشات، کسی چیز کی ہرس، طمع، اس وقت صبر کرنا، اس چیز سے رک جانا، فرمایا سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک آدمی نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے کچھ سخت کلامی کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، سخت کلامی کی، بادشاہ تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اور نرمی اختیار کی، اور نرمی، اور فرمایا کہ تیری خواہش تھی کہ مجھے غصہ آ جائے، یعنی تو نے کام تو ایسا کیا، غصہ دلانے والا، غصے کو بھڑکانے والا، تو نے ایسا کام کیا کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان میرے اوپر مسلط ہو جائے۔ غصہ آئے گا تو کیا ہوگا کہ شیطان مسلط ہو جائے گا، اور میں تیرے اوپر غصہ کر کے قیامت کے دن تجھ کو جواب دوں کہ آج یہاں تو غصہ کر لوں گا لیکن کل وہاں تو جواب دینا ہے، اس لیے غصے سے احتیاط کی۔ ایسے ایک واقعہ آتا ہے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا کہ یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ، امام غزالی کے استاد ہیں، ہارون رشید کے مہمان ہوئے، تو رات کو ہارون رشید کو پیاس لگی، ہارون رشید نے غلام سے پانی مانگا، تو بادشاہ ہے، بادشاہ کا روب دبدبا، لیکن غلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیا غلام غلام لگا رکھی ہے، ہر وقت یا غلام، ہر وقت یا غلام یا غلام، نہ دن کو چین لینے دیتے ہو نہ رات کو چین لینے دیتے ہو، یا غلام لگا رکھی ہے۔ تو بادشاہ نے کچھ نہیں کہا اور خود اٹھ کر پانی پی لیا۔ صبح جب ہوئی تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ نے خلیفہ سے کہا کہ خلیفہ، تم نے اپنے غلاموں کا دماغ بہت خراب کر رکھا ہے کہ تم نے رات کو پانی مانگا، اس نے الٹا یہ جواب دیا، کیا یا غلام لگا رکھی ہے، تم نے اتنا ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ تو کہا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں ان کے اخلاق کو درست کروں گا تو میرے اخلاق بگڑ جائیں گے، میرے اخلاق بگڑ جائیں گے، اور اگر میرے اخلاق بگڑ گئے تو رعایا پہ ظلم ہو جائے گا، اس لیے خود اٹھ کر پانی پی لیا، اس وقت کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ وہی عمر عبدالعزیز کا واقعہ، کسی نے سخت کلامی کی، اس کو نرمی سے جواب دیا، اور ہوتا یہی ہے کہ غصے کے وقت اگر ایک سخت ہے تو دوسرا نرم بن جائے، ایک اگر بلند آواز سے بول رہا ہے تو دوسرا اپنی آواز کو ذرا پست کر لے، چند لمحوں میں دوسرے کا پریشر ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ادھر سے بھی تیز آواز ہے، اونچی آواز ہے، ادھر سے بھی اونچی آواز ہے، اب ادھر سے بھی غصہ ہے ادھر سے بھی غصہ ہے، تو یہ غصہ جو ہے ایسا ہے جیسے آگ پر کوئی پیٹرول ڈال رہا ہے، جب طرفین کے اندر غصہ آ گیا، اب آگ پر گویا پیٹرول ڈال دیا، پیٹرول ڈالا تو آگ تو بھڑک جائے گی۔ اب اگر ایک طرف سے آدمی نرم ہو جائے تو ایسا ہے غصے پہ جیسے پانی ڈال دیا، اب وہ پانی تو ظاہر ہے کہ آگ کو بجھا دیتا ہے، تو نرمی اس غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں نا گرم لوہے کو ٹھنڈا لوہا کاٹتا ہے، ایک کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، بالخصوص گھروں کے ماحول میں، کہ جہاں بات بات پر میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے، فساد ہو جاتا ہے، شوہر نے ایک کہا تو بیوی نے دو کہہ دی، بس آگ بھڑک گئی، اب وہ نہ وہاں سے سکوت ہے نہ وہاں سے سکوت ہے، تو آگ اتنی بھڑک جاتی ہے بعض دفعہ کہ جذبات میں، غصے میں نوبت جدائی تک آ جاتی ہے، طلاق تک آ جاتی ہے۔
اور شیطان کا تو کام ہی، شیطان تو چاہتا ہے اس رشتے کا بقا نہیں چاہتا، اس رشتے کا فنا چاہتا ہے شیطان۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے، اور اکثر غصے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور پھر کہتے جی مفتیان اکرام کے پاس جا کر کہ جی وہ غصے میں طلاق دی تھی، کا طلاق ہو گئی؟ تو بھائی تیر اگر کمان سے نکل گیا تو ظاہر ہے نکل گیا، اب واپس تو نہیں آ سکتا۔ گولی اگر بندوق سے نکل گئی واپس نہیں آ سکتی۔ طلاق کے الفاظ اگر زبان سے ادا کر دیے ہو گئے، اب واپس نہیں ہو سکتے، طلاق تو پڑ گئی۔ ہمارے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بہت سے مسئلے آ جاتے تھے کہ جی غصے کی حالت میں طلاق دے دی تو کیا ہو گئی؟ تو فرماتے تھے یہی تو وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا، ضبط کرنے کا، برداشت کرنے کا، ورنہ کوئی بیوی کو بغل میں لے کے چومتے ہوئے پیار کرتے ہوئے بھی کوئی طلاق دیتا؟ غصے کی حالت میں ہوتی ہے نا، وہی وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، روکنے کا، کہ کہیں اس رشتے پر ایسی ضرب نہ پڑ جائے کہ ہمیشہ کے لیے کوئی جدائی ہو جائے۔ تو خلیفہ عمر بن عبد العزیز بہت بڑے شخص ہیں، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انہوں نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا، اس لیے عمر ثانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بے شمار ان کے واقعات ہیں کہ سخت کلامی کی، اب اندازہ لگائے کہ بادشاہ سے کوئی سخت کلامی کرے تو وہاں تو یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے کسی کی مجال نہیں کچھ کہہ سکے، اور پھر اگر کوئی کچھ کہے تو بادشاہ اتنے با اختیار ہوتے تھے، اتنی طاقت والے ہوتے تھے، آج جیسے نہیں، جیسے آج کل کی جمہوریت ہے ایسے نہیں تھی حکومت ہے، بادشاہ پاورفل ہوتے تھے، طاقت والے، پھر وہ جو چاہے آرڈر جاری کر دیا، فیصلہ ہو گیا ہو گیا۔ لیکن جواب نہیں دیا عمر بن عبد العزیز نے، اس نے غصے کی بات کی، تلخی کی بات کی، سخت کلامی کی، بلکہ اور زیادہ نرمی اختیار کر، اور طریقہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے، نرمی کو اختیار کر لیں، نرمی۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت غصہ کرتی ہے، بات بات پہ جھگڑتی ہے، بات بات پہ غصہ کرتی ہے، تو پھر مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی غصے کی حالت میں تم اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ تم کہا کرو کہ تم غصے کی حالت میں اور زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہو۔ اور پھر ایک شعر میں نے اسے کہا کہ یہ شعر پڑھا کرو، اس کو کہا کرو کہ تمہیں آتا ہے پیار پہ غصہ اور ہمیں غصے پہ پیار آتا ہے، تمہیں آتا ہے پیار پہ غصہ اور ہمیں غصے پہ پیار آتا ہے۔ دیکھو انشاءاللہ کچھ دن میں صحیح ہو جائے گی۔ تو حقیقت یہی ہے، ایک کو نرم ہو جانا چاہیے، ایک کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ تو خلیفہ نے نرمی اختیار کی اور فرمایا کہ تیری خواہش تھی کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان میرے اوپر مسلط ہو جائے، یعنی غصے کی حالت میں شیطان مسلط ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جب آدمی کو غصہ آئے نا تو یہ غصہ آگ سے ہے، اور شیطان بھی آگ سے ہے، اس کے اندر شیطانی خاصیت موجود ہے۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، شیطان مردود پہ لعنت بھیجنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بہت سے علاج ہیں کہ غصے کے وقت میں جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں، یا خود اس کے سامنے سے ہٹ جائے، جگہ کو تبدیل کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اپنی حیت کو تبدیل کر لے۔ اور پھر کسی کام کے اندر لگ جائے، اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ وضو کر لے، کیونکہ غصے کے اندر آگ کی کیفیت ہے، ناری کیفیت ہے، تو وضو جب کرے گا، پانی جب چہرے کو لگے گا تو غصہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اور ایک علاج یہ بھی بزرگوں نے بیان کیا کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ زمین سے لگا دے، یعنی اپنی اصلیت کے قریب ہو جائے، کیونکہ مٹی سے بنا ہے نا، تو مٹی اس کی اصلیت ہے۔ جب اپنی اصلیت سے قریب ہوگا، مٹی کے قریب ہوگا، تو اسے مٹیت آئے گی، یعنی فنائیت آئے گی، غصہ پاش پاش ہو جائے گا۔
یہ تو عملی علاج ہے، ایک علمی علاج بھی ہے۔ علمی علاج یہ بیان کیا بزرگوں نے کہ یہ دیکھے کہ اس نے میرا قصور کتنا کیا ہے، کیا جرم ہے اس کا، کتنا قصور کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ غصہ کسی غلطی پر آ رہا ہوگا نا، اس نے کتنا قصور کیا ہے۔ تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا اس نے میرا قصور کیا ہے، جتنا یہ میرا مجرم ہے، تو میں اس سے کہیں زیادہ اللہ کا مجرم ہوں، اللہ کا قصوروار ہوں۔ میری خطا تو بہت زیادہ ہے، اس کی خطا تو بہت تھوڑی ہے، اور اتنی خطاؤں کے باوجود میرے اللہ کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ اللہ مجھے رسوا نہیں کرتا، ستاری کرتا ہے اور مجھ سے درگزر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، ورنہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے پکڑ کر سزا دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ سبقت رحمتی، رحمت جو ہے وہ غضب پہ غالب ہے، ورنہ وہ تو قادر ہے نا کہ جیسی چاہے جب چاہے پکڑ کے سزا دے دے، اور انسان تو بھی نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ لیکن باوجود اتنی قدرت کے اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ حلم ہے، درگزر ہے۔ تو جب اللہ میرے ساتھ درگزر کر رہا ہے تو مجھے بھی درگزر کرنا چاہیے۔ اور آج اگر میں یہاں پر درگزر کروں گا، کل اللہ قیامت کے دن مجھ سے درگزر کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو درگزر کرنا چاہیے، یعنی جذباتیت کا، غصے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو فیصلہ آدمی ٹھنڈے دماغ سے کر سکتا ہے، وہ فیصلہ گرم دماغ کے ساتھ نہیں کر سکتا، جو ٹھنڈے دماغ سے کر سکتا ہے۔ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہمیشہ فیصلہ درست ہوتا ہے، اور گرم دماغ کے ساتھ ہمیشہ فیصلہ جذباتیت کا ہوتا ہے، اور اس میں انسان اپنا کوئی نقصان کر لیتا ہے۔ اس لیے یہاں تک فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے نا کہ قاضی، جج یا قاضی، آج کے زمانے میں تو جج ہوتے ہیں، تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہ لکھے، کیونکہ غصے کی حالت میں اگر فیصلہ لکھا تو کسی پر ظلم کر بیٹھے گا۔ تو منع کیا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ مت لکھو۔ تو اس کا عملی علاج بھی ہے، اس کا علمی علاج بھی ہے۔ لیکن غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر رکھا تو گیا ہے، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، لیکن اس سے مثبت کام لینا چاہیے، اس سے منفی کام نہیں لینا چاہیے۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ بیان کی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تلوار۔ اب تلوار کو اگر دوست کی گردن پہ رکھ دو تو جب بھی کاٹ دے گی، اور دشمن کی گردن پہ رکھو تو جب بھی کاٹ دے گی۔ تو تلوار کا مصرف کیا ہے؟ تلوار کا مصرف یہ نہیں ہے کہ دوست کی گردن کو کاٹ دو، نہیں، تلوار کا مصرف یہ ہے کہ دشمن کی گردن کو کاٹو، دوست کو بچاؤ۔ اسی طرح جو غصہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، تو یہ کوئی بیوی بچوں کے لیے، کوئی ملازم کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ تو دشمن کے لیے ہے۔ اور دشمن کون ہے؟ نفس دشمن ہے، جو اللہ کی نافرمانی پہ برگلاتا ہے۔ اب اس کی شر سے بچنے کے لیے غصے کی ضرورت ہے، اس غصے کو استعمال میں لے کر آئے۔ یہ نفس جو ہے نا، یہ اندر سے ورغلاتا ہے۔ اگر غصہ نہیں ہوگا تو کیسے نفس کو قابو کرے گا؟ بس جو نفس کہے گا وہ کرتا چلا جائے گا، اس کے سامنے ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال دے گا؟ نہیں، یہاں غصے کی ضرورت ہے، نفس سے مقابلے کے لیے، شیطان سے مقابلے کے لیے۔ شیطان دشمن ہے، شیطان بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ اب اس سے مقابلے کے لیے غصے کی ضرورت ہے۔ اگر غصہ نہیں ہوگا، شیطان کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ بس شیطان جیسے چاہے گا بہکائے گا، یہ کر گزرے گا؟ نہیں، غصہ ہوگا تو یہ بچے گا، کیونکہ غصے کا اعتدال مطلوب ہے، اور غصے کا جو اعتدال ہے وہ شجاعت ہے۔ کیونکہ اگر غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو آدمی ظالم ہو جاتا ہے، اور اگر غصہ حد سے گھٹ جاتا ہے تو بزدل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا اعتدال کیا ہے؟ شجاعت، برداشت، حلم، درگزر۔ اور یہ درگزر کرنا بڑے جگرے کا کام ہے، کیونکہ اس کا نفس تو یہ کہتا ہے نا، بدلہ لے، انتقام لے۔ اس نے اگر ایک تجھے کہی ہے تو 10 کہہ دے، اس کے بغیر تو تیرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی نا۔ تو اس نے ایک کہی تو 10 سنا دے۔ اب اندر سے تو یہ تقاضا ہے
اب اگر شجاعت اس کے اندر ہے، بہادری اس کے اندر ہے، درگزر کر دے گا، نہیں جاؤ اللہ کے لیے معاف کر دی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پڑے طائف میں، پنڈلیاں زخمی ہو گئیں، جوتیاں مبارک خون سے بھر گئیں. اب فرشتہ آ رہا ہے پہاڑوں کا، حضرت جبرائیل لے کر آ رہے ہیں کہ جی فرشتہ تو آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا ہے، آپ جیسے حکم فرمائیں. اس فرشتے نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے تابع کر کے بھیجا گیا ہوں کہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے، اس بستی کو پیس دیا جائے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ بڑا مجاہدہ ہے کہ اندر سے دل تو یہ کہتا ہے، نفس تو یہ کہتا ہے کہ ارے یہ تو موقع ہے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا. لیکن نہیں، شجاعت، حلم، درگزر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ معاف کر دیا. کہا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا، درگزر، معاف. اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو اللہ کا نام لینے والے ہوں، اور ایسے ہی ہوا. اللہ نے ان کی نسلوں میں لوگ پیدا کر دیے. تو یہ شجاعت انسان کے اندر ہونی چاہیے، شجاعت. نہ غصہ حد سے زیادہ ہو کہ ظالم بن جائے، اور نہ حد سے کم ہو کہ بزدل بن جائے، بلکہ اس کا اعتدال، شجاعت ہونی چاہیے، درگزر. ہاں جہاں اسے جاری کرنا چاہیے تو وہاں غصہ جاری ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیوی نے نمک سالن میں کم کر دیا، مرچ تیز کر دی تو غصہ آ گیا، وقت پہ کھانا نہ ملا تو غصہ آ گیا، چائے نہ ملی تو غصہ آ گیا. اور بیوی نماز نہ پڑھے تو غصہ نہیں، بیوی پردہ نہ کرے تو غصہ نہیں، اور بیوی ڈرامے فلمیں دیکھے تو غصہ نہیں. یہاں پر غصہ نہیں آتا. اللہ کی نافرمانی ہے، اب اس پہ غصہ کیوں نہیں آتا؟ اور یہ وقت ہے کہ یہاں غصہ کرنا چاہیے، اور وہاں جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے، کبھی ہو گیا، کبھی نمک تیز ہو گیا، کوئی اور کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، لیکن جہاں اللہ کی واضح طور پر نافرمانی ہو رہی ہو اور پھر وہاں پہ انسان کو غصہ نہ آئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی گدھا ہے، کیسے غصے کے موقع پر بھی غصہ نہیں آتا. تو اس لیے جہاں غصہ جاری کرنا چاہیے وہاں غصے کو جاری کرنا چاہیے، ہر جگہ غصے کو جاری نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کی عادت ہونی چاہیے. اس کے جسمانی نقصان بھی ہیں، روحانی نقصان بھی ہیں. جسمانی طور پہ بیماریاں لگ جاتی ہیں. کبھی غصے کے اندر یہ حالت ہوتی ہے کہ انسان کی شہرت پھٹ، یہ دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، ہیمریج ہو جاتا ہے، برین ہیمریج، ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے. پھر ہائی بلڈ پریشر سے ہارٹ اٹیک اور بہت سی بیماریاں جس وجہ سے غصے کی وجہ سے. تو یہ غصے کا گھونٹ پینے کے لائق ہے، یہ جاری کرنے کے لیے نہیں ہے. آدمی کو شجاع اور بہادر ہونا چاہیے. تو خلیفہ نے کیا کہا کہ ایک تو اس کی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے کہ سخت کلامی کی، اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اور زیادہ نرمی کو اختیار کیا، اور زیادہ. اور فرمایا کہ تیری خواہش تھی کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان میرے اوپر مسلط ہو جائے. اب یہ ہے استحزار کہ آدمی یہ سوچے کہ اگر میں نے غصہ جاری کیا تو شیطان کا تسلط مجھ پر ہوگا، شیطان مجھ پہ قبضہ جما لے گا، پھر وہ جو چاہے گا مجھ سے کروا دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ غصے کی حالت میں جو کچھ انسان کرتا ہے وہ شیطان کے تسلط سے کرتا ہے، کہ شیطان کا اس پہ قبضہ ہوتا ہے. اب اس شیطان کے تسلط سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ نرمی ہے، درگزر ہے، معاف کر دینا ہے. یہ شیطان کے تسلط سے نجات کا راستہ ہے، اس سے نجات حاصل کرے. تو تیری خواہش تھی کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان میرے اوپر مسلط ہو جائے، اور میں تیرے اوپر غصہ کر کے قیامت کے دن تجھ کو جواب دوں. ظاہر ہے یہاں تو غصہ کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ غصہ کرنا، کسی پہ جاری کرنا، یہ نسیہ منسیہ ہو گیا، بھولی بسری بات ہو گئی. نہیں، کل حساب دینا ہوگا، لکھا جا رہا ہے، حساب دینا ہوگا. ایک نبی نے اپنی امت سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص غصے کو برداشت کرنے کا وعدہ کر سکتا ہے؟ ایک نبی نے اپنی امت سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص غصے کو برداشت کرنے کا وعدہ کر سکتا ہے؟ بس اسی کو میں اپنا جانشین بناؤں گا.
یعنی نبی اپنا جانشین بنانے کے لیے یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون زیادہ عبادت گزار ہے، کون زیادہ نیک ہے، زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے، نہیں، غصے کو برداشت کرنے کا عادی، کیونکہ جو غصے کو برداشت کرنے کا عادی ہوگا اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، اور ظاہر ہے کہ نبی کی نیابت کا مقصد یہی ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں غصے کو برداشت کروں گا، پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، اس نے پھر وہی جواب دیا، چنانچہ اس کو جانشین بنا دیا گیا، کس بات پر؟ کہ اس نے غصے کو برداشت کرنے کا، غصے کو پینے کا وعدہ کیا، چنانچہ اس کو ذوالکفل کا لقب ملا، ذوالکفل کا لقب ملا، چنانچہ خود اپنی کفالت کی تھی، یعنی اس نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ میں غصے کو برداشت کروں گا، غصے کو جاری نہیں کروں گا، تو اسے ذوالکفل کا لقب بھی ملا اور اسے نبی کی نیابت کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں غصے کو پینے والا بنا دے، اس غصے کو جاری کرنے والا نہ بنائے، اور اس کے جو مضر اثرات اور نقصانات ہیں اللہ اس سے حفاظت فرمائے، اور جن مواقع پر یہ غصہ جاری کرنا چاہیے ان مواقع پر اللہ ہمیں جاری کرنے والا بنائے، حلم درگزر اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارض عنا، وأرغنا وارض عنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمته۔